کیا ہم آج بھی اس پر قائم ہیں. اور یہ جو ٹولہ ہے جس کی نشاندہی کی ہے گو کہ ابھی آٹے میں نمک کے برابر ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مگر اگر ان پر بروقت کارروائی نہ ہوئی, ان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن نہ ہوا, تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں پاکستان کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکے, کیونکہ انڈیا 160 ممالک میں اگر EUD سنفولیب میں آ چکا ہے, اپنے معاملات کر سکتا ہے, تو ان لوگوں کے ذریعے, اس ٹولے کے ذریعے بھی بہت سے معاملات پاکستان میں, گلگت بلتستان اور AJK میں خراب کر سکتا ہے. تو اس ٹولے کا تعاقب ہونا چاہیے. اور ہرگز ایسی بات نہیں ہے, یہ جو ٹولہ پاکستان آرمی کے خلاف بھی نعرے لگاتا ہے, جس نے اکسایا پاکستانی فوج کو مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے پوچھو, اس ٹولے سے پوچھو جس کا پردہ فاش ہو چکا ہے, اس سے پوچھو کہ اگر پاکستان فوج مرد آباد تو پھر کون سی فوج زندہ باد. یقیناً وہ ہندوستان کی طرف ہمدردی رکھتے ہیں. جموں کشمیر میں بھارت نے مظالم کی انتہا کر دی ہے. سینکڑوں دنوں کا لاک ڈاؤن تھا, کرفیو تھا, ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہوئی, ہزاروں نوجوان ہمارے قتل ہوئے. اس ٹولے کو جس کی نشاندہی ہو چکی ہے, مہدی شاہ رضوی نے جس کی نشاندہی کی ہے, کیا ان کو کبھی وہ مظالم یاد نہیں آتے؟ ہمارے سڑک کے چھوٹے سے کھڈے کو بھی لے جا کر ریاست پاکستان کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, جبکہ وہاں خون کی ندیاں بہتی ہیں, وہاں عصمت دری ہوتی ہے, اور اس ٹولے کو وہ چیز کیوں نہیں نظر آتی؟ میری قوم ان سے سوال پوچھتی ہے اور وہ جانتی ہے. اور آج تک یہ جس ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں اس ریاست سے محبت ہے. آج تک تحریک جعفریہ پاکستان سے لے کر PTI گورنمنٹ جو ابھی بنی ہے, اب تک کا جو مینڈیٹ ان پارٹیوں کو ملا ہے, وفاقی پارٹیوں کو, وہ صرف ایک ہی نعرے پر ملا ہے کہ اس کو مکمل آئینی صوبہ بنایا جائے گا. انڈیا آرٹیکل 35A اور 370 کا خاتمہ کر چکا ہے. انڈیا نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے متنازع خطے کے بارے میں. اب ہمیں مزید جو ہے اس تنازع کا, ہم سمجھتے ہیں کہ شکار نہیں رہنا چاہیے. انڈیا نے جب وہاں پر یہ جو متنازع خطے کے حقوق غصب کر دیے, تو اب ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ پاکستان بھی بھرپور جرأت کا مظاہرہ کرے جیسے کہ کرتا ہے, اور گلگت بلتستان کو ان کے عوام کے دیرینہ مطالبے کے تحت مکمل آئینی صوبہ بنایا جائے. پہنچ گئے. اور باقی جو سارے الفاظ کی تعریف کرتی ہوں. اور میں خود بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیدہ طیبہ رضوی, شہید سید حیدر شاہ رضوی کی بیٹی ہوں میں. میرے والد شہید حیدر شاہ رضوی ایک محب وطن پاکستانی تھے اور ایک مخلص پاکستانی تھے, جس کا ثبوت میرے بھائی نے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے اور اپنے پیغام کے ذریعے جو پیرس سے انہوں نے دیا ہے, اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں. یہ بات ہے کہ میرے والد نے پوری زندگی جد و جہد کری, شہید نے, اور انہوں نے مطلب کہ انہوں نے اپنی قوم گلگت بلتستان کے حقوق کی بات کری. انہوں نے کبھی کوئی متنازع بات نہیں کری اور کوئی غلط بات میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا. اور میں کبھی وہ ہندوستان کے بارے میں کبھی انہوں نے کچھ اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ اختیار نہیں کیا. اور جہاں تک میرے بھائی سید مہدی شاہ رضوی کا بیان کے مطابق بات ہے, اس میں انہوں نے
ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کیا جب انہوں لاک ڈاؤن کے بعد کرونا آؤٹ بریکس کے میں ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پایا تو مہدی شاہ رضوی نے ان لوگوں نے کانٹیکٹ کیا جو مطلب پاکستان کے شرع پرسن عناصر تھے اور باہر ملک میں رہتے تھے. انہوں نے کانٹیکٹ کر کے مہدی شاہ رضوی کو ورگلانے کی کوشش کری اور ان سے فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف اور سارے مطلب پاکستان کے خلاف مختلف پیغامات لیے ان سے اور شارٹ کلپس بناتے تھے اور جو بھی کرتے تھے اور ان سے کہا گیا کہ آپ ان کو ورگلانے کی کوشش کریں کہ آپ کے والد کو سید حیدر شاہ رضوی شہید کو فوج نے مارا اور پاکستانی اداروں نے مارا. یہاں تک کہ میرے بھائی نے جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا ان کو مطلب انہوں نے کافی دفعہ پیسوں اور اس کی بھی بات کری کہ آپ کو ہم پیسے دیں گے اور آپ کی فیملی کو سپورٹ کریں گے. پھر میرے بھائی جو تھا اس نے اس بات کو مطلب ہمیں بتایا اور محمد شریف صاحب کو بتایا اور سب کو بتایا کہ بھئی اس طرح کی بات ہے, انڈین انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں اور باقی جو بھی ہے. تو اس پہ پھر اس کے بعد میرے جو شہید والد صاحب شہید حیدر شاہ رضوی خود مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور میں خود ڈاکٹر بھی ہوں ایک. انہوں نے ہمیشہ یہ بات کری کہ قوم کی خدمت کی بات کری اور پاکستان کی بات کری کہ پاکستان کی قوم کی آپ کو خدمت کرنی ہے. وہ خود بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. تو وہ کیسے ایک محب وطن پاکستانی نہیں ہو سکتے. جس طرح آپ میرے بھائی سے ان کی جو شارٹ کلپ آپ دیکھی ہوگی اس سے آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس نے ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کیا اور جو انڈین لابی اور جو باہر ملکی جو لوگ تھے شرع پسند عناصر نے ان کے ساتھ جو رابطہ کرنے کی کوشش کری تھی ان سب کو بے نقاب کر دیا. جس کی وجہ سے میں یہ قوم کے نام پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ایسے عناصر جو بغیر ملک میں ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو رابطے کرتے ہیں اور ان سے آپ مطلب کہ ان کے ہتھ کنڈے میں آپ نہ آئیں اور ان کو بے نقاب کرنے میں پاکستانی فوج اور پاکستانی ریاست کو ساتھ دے. پھر آخر میں یہ ہے کہ میں مطالبہ کرتی ہوں پاکستانی فوج اور وزیر اعظم پاکستان سے کہ میرے بھائی سید مہدی شاہ رضوی کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ہماری فیملی کو تحفظ فراہم کیا جائے اور اس کو پوری سپورٹ اور اس کی ساری مطلب کہ اگر اس کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو سارا تحفظ فراہم کیا جائے. بس شکریہ. آڈیو کلپس لا دیجیے گا جی. آپ چلے جائیں واپس وہاں سے
آپ کے اسپیچ کے بعد آپ کے خلاف بہت زیادہ جیسے روز اور شام کو نفرت اور فیٹنسی سرگرم ہوگی. ٹھیک ہو گیا سر. 47 سیشن جو ہے یونائٹیڈ نیشنز کا ریگولر سیشن وہ شروع ہوگا 21 جون کو. 21 جون ٹھیک ہو گیا سر. لائن سیدھی ہے. یاد رکھو کہ جب تک جو ثقافتی غلبہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ثقافتی غلبہ 3 قسم کا ہے. نمبر 1 ہے مذہب کا، یعنی یا وہ شیعہ یا سنی جو بھی ہے. اسلام کا غلبہ، یعنی ہر چیز میں کلمے کا رشتہ، ہر چیز میں جی اسلام اللہ یہ، اور پھر یہ باتیں کہ جی اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے جی، تو اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. تو لائن سیدھی ہے. یاد رکھو کہ جب تک جو ثقافتی غلبہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ثقافتی غلبہ 3 قسم کا ہے. نمبر 1 ہے مذہب کا، یعنی یا وہ شیعہ یا سنی جو بھی ہے. اسلام کا غلبہ، یعنی ہر چیز میں کلمے کا رشتہ، ہر چیز میں جی اسلام اللہ یہ، اور پھر یہ باتیں کہ جی اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے جی، تو اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو سلانا، نم کرنا، جو دور کرنا، اپنی زندگی کے حالات، اپنے ملک کے حالات، اپنے قبضہ گیری کے حالات سے نجات حاصل کرنے کی امنگ کو ختم کرنے کے لیے اس قسم کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرا ہو گیا ہمارے اوپر 2 قومی نظریے کا غلبہ کہ ہندو ایک علیحدہ قوم، مسلمان ایک علیحدہ قوم. تو قومیں جو ہیں ان کا تشخص جو ہے وہ مذہب کے ساتھ نہیں ہوتا. اور تیسری چیز جو ہے وہ نظریہ پاکستان. جی یہ 3 ہمارے دشمن ہیں. ان تینوں کے جب تک یہ ہم اپنے جو بھی 25 30 40 نوجوان ہیں ان کے دماغ سے جب تک اس کو کھرچ کے نہیں نکالیں گے، اس وقت تک ہم سیکنڈ سٹیپ نہیں اٹھا سکتے. سیکنڈ سٹیپ ہے کہ اس ریاست کے خلاف لڑنا، اور بغیر مسلح جدوجہد کے دنیا میں کوئی بھی قوم آزادی حاصل نہیں کر سکتی. اس کے لیے بیٹا جنگ لڑنی پڑتی ہے. تمہارا یہ بھائی ہر وقت تیار ہے. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا بلوچوں سے، سندھی قوم پرستوں سے، سب سے رابطہ ہے. سمجھ آئے نا. آپ کو جو کہا ہے بس اس کو تھوڑا سا کریں. ابھی تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا، چیزیں اور پختہ ہو جائیں گی. ہم ایسے تھوڑی ہے کہ باقی دنیا جو ہے وہ اپنی مسلح لڑائی لڑ رہی ہے، ہم چوڑیاں ڈال کے بیٹھے ہیں. اب یہ بادشاہ جہل نہیں روک سکے. ہم تو اس قسم کے ہیں، ہم صرف انتظار کر رہے ہیں. 4 سال ہے ہمارے پاس 2024 تک. مودی کی گورنمنٹ چلے گی کہ یہ آپشن بھی نہیں رہے گا ہمارے پاس. یہ آپشن صرف ہمارے پاس اس لیے کہ مودی کی گورنمنٹ ہے. یہ ہیں سجاد راجہ اور ڈاکٹر امجد ایوب مرزا، جو گلگت بلتستان کے عوام کو اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اور ایسی نظریات کی پڑھائی پڑھا کر گلگت بلتستان کے حالات بھی بلوچستان کے حالات جیسا بنانا چاہتے ہیں. ان ایجنڈوں کا سخت سے سخت گلگت بلتستان کے نوجوان، گلگت بلتستان کے سیاسی شعور رکھنے والے شخصیات مقابلہ کرنے کا عزم کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں. دوسری شخصیت تھے سجاد راجہ. ان دونوں کے نام ڈس انفولیٹ رپورٹ میں عیاں ہو چکے ہیں، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ کل انہوں نے ہمارے فرزند قوم پرست شہید حیدر شاہ کے بیٹے، جنہوں نے ان کی اس چال سے نکلنے کے لیے ان کے پورے ثبوت اور ایویڈنس میڈیا کے سامنے رکھ دیے، ان کے اوپر جھوٹے کلپس بنا کر الزامات لگائے انڈین میڈیا کے تعاون سے، جس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور ان کے ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں کا گلگت بلتستان کے عوام اخلاقی، معاشرتی، سیاسی اور سفارتی مقابلہ کرتی رہے گی. شیخ حسن جعفری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم.
मोहतरम काबिल एहतराम सहाफ़ी बरादरान, आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर एक हसास मसले को उजागर करने के लिए यहाँ हमें मौका फराहम किया, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं बता रहा हूँ जी, मैं मोहम्मद हसन जौहरी हूँ। मोहम्मद हसन जौहरी जी, मुस्लिम लीग के क़ाब से मेरा ताल्लुक़ है, ज़िला शिगर का मैं सदर हूँ। जैसा कि मुझसे पहले बरादरान और ख्वाहात ने आपके खिदमत में इस मसले के बारे में या मुश्किल के बारे में तफसीली गुफ्तगू की है, मैं इसकी तरफ दोबारा जाना नहीं चाहता। मेरे पास 3 और 4 नुक्ते हैं, मुख्तसर तौर पर मैं वही बयान करके आपके ज़हमत को तमाम करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले ये हैं कि जिस खित्ते में केटू जैसे बुलंद वाला पहाड़ मौजूद हों, उस पहाड़ के बासी इतने गिरे हुए कभी सोच ही नहीं सकता कि वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़कर किसी हिंदू या काफिर मुल्क के साथ इल्हाक होना चाहें या उसके साथ काम करना चाहें। लेकिन बदकिस्मती से हालिया रिपोर्ट और सैयद मेहदी शाह रज़वी के बयान ने ये वाज़ेह व आश्कार कर दिया कि बैरून मुल्क व अंदरून मुल्क मुकीम कुछ शरपसंद और राह के इशारों पर काम करने वाले मुखरे गिलगित बल्तिस्तान को भी कश्मीर और बलूचिस्तान जैसे हालात से दो चार करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 20 लाख गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुसलमान हैं, वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर अक़ीदा रखते हैं। पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान का रिश्ता ज़मीनी नहीं बल्कि अक़ीदा व ईमानी है। वहाँ के हर बच्चा, हर जवान, हर बुज़ुर्ग, हर खातून कट सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन भारत के इन मज़मूम अज़ाइम को वहाँ पर कभी भी अमल पैरा होने नहीं देंगे। इस सिलसिले में बेहतर है कि हम खुद आलमी इंसानी हुकूक से तकाज़ा क्यों न करें, अक़वाम मुत्तहिदा से तकाज़ा क्यों न करें कि आप एक तरफ इंसानी हुकूक के नारे लगाते हैं, आप एक तरफ